بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید. آج کل پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت سے سوالات زیر بحث ہیں اور اکثر سوالات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید حالات ان سوالات کا جواب دیں گے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ان مذاکرات کی جو سب سے بڑی حامی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کو اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں جن چیلنجز کا سامنا ہے، کیا یہ جماعت ان چیلنجز کو پورا کر پائے گی؟ اور آج کل بہت سی افواہیں، بہت سے الزامات بھی گردش کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں. تو یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے ساتھ آج مہمان ہے جناب عمران خان صاحب. خان صاحب، یہ جو دو ایشوز ہیں ان کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن اس وقت جو پورا پاکستان ہے اس کو ایک دفعہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا کیس ہے اس میں نہ صرف وزیر اعظم بلکہ خیبر پختونخوا کا گورنر اور چیف منسٹر دونوں کے سر پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر تھی، توہین عدالت کا الزام ہے، مسنگ پرسنز پروڈیوس نہیں ہو رہے، تو وزیر اعظم جو ہیں ان پہ بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ بھی پھنس رہا ہے. تو یہ جو حکومت مسنگ پرسنز کا مسئلہ نہیں حل کر سکتی، وہ طالبان سے مذاکرات کیسے کامیاب کرے گی؟ حامد، سب سے پہلے تو یہ مسنگ پرسن جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یا یاد ہے یا نہیں، یہ سب سے پہلا مظاہرہ میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیا تھا 2003 میں، جب لوگوں کو اٹھا اٹھا کے غائب کیا جا رہا تھا، اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوا رہے تھے. اور ڈاکٹر عامر عزیز کا کیس، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، ان کو پکڑا، میں نے پریس کانفرنس کی. عافیہ صدیقی کی بات بھی آپ نے سب سے پہلے کیپٹل ٹاک میں آپ نے کی تھی. عافیہ صدیقی کا نام پہلی دفعہ لیا. تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں سب سے شرمناک دور ہے، جدھر امریکنوں کے کہنے کے اوپر جو وہ کہتے تھے کہ سسپیکٹ بھی کرتے تھے، یعنی ثبوت نہیں تھے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کوئی ٹیررزم کا ثبوت نہیں لگا. جو اس کو سزا کی گئی ہے اس کے اوپر صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس نے کوئی 3 دشکروں کے بندوق چھین کے اتنی سی عورت ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اوپر جیل میں ڈالا ہے. تو یہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا، نہ کوئی ثبوت تھا، سسپیشن پہ، اور غائب کر دیا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا. یہ ہماری تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بدترین دور ہوگا جس کا سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے جنرل مشرف. انہوں نے شروع کیا. اب یہ جو آج پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یہ وہ کام کر رہی ہے جو اصولاً تب ہونا چاہیے تھا جب یہ جنرل مشرف کے دور میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. بدقسمتی سے تب آزاد ہی نہیں تھی عدلیہ. تو اب جو عدلیہ یہ کر رہی ہے، ہم سب کو داد دینی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے، انسانوں کے رائٹس کو تحفظ دیں. یہ جو وزیر اعظم اور چیف منسٹر اور گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بندے پروڈیوس کریں ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کے الزام میں کارروائی ہوگی، تو یہ جوڈیشری ٹھیک کر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جو چیف منسٹر ہیں ان کا وہ اصل میں کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ فیڈرل ایجنسیز اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے جب فیڈرل ایجنسیز انوالوڈ ہیں؟ لیکن یہ بالکل ان کے اوپر سخت قدم ایکشن لینا چاہیے پرائم منسٹر کو، اور پھر مثال قائم کرنی چاہیے کہ آگے سے ایسی چیزیں نہ ہوں. آپ کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں؟ انسان کو اللہ ایک پوزیشن دے دیتا ہے. اب پوزیشن، مہاتر محمد بھی پرائم منسٹر تھا، شوکت عزیز بھی پرائم منسٹر تھا. مہاتر محمد کدھر تھا، شوکت عزیز کدھر تھا. اب نواز شریف کے اوپر ہے کہ وہ اس کرسی کو کتنا مضبوط کرتے ہیں. میں اگر ان کی جگہ ہوں میں تو پہلی دن اس کے اوپر ایکشن لیتا. اچھا، ابھی تو پچھلے دنوں نواز شریف آپ کے پاس یہیں پہ آپ سے ملنے بھی آئے. اب آپ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایجنڈا ہے اس پہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے بہت سے جو کرٹکس ہیں، ناقدین، وہ کہتے ہیں یہ عمران خان جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو یہ کہتے تھے کہ جی نون لیگ جو ہے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. اب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے تو عمران خان فرینڈلی اپوزیشن بن گئے. وہ تو پچھلا دور تو ایسا تھا نا کہ مکا کا دور تھا. آپ صوبے میں جو مرضی کرنا ہے کریں، پیسے کھانے ہیں، پروجیکٹس کرنے ہیں، جو مرضی کریں، ہم سینٹر میں کریں گے، ساروں کو فری فار آل کر دیا. تو وہ تو ایک بندر بانٹ تھی، وہ ڈیموکریسی نہیں تھی. کیونکہ 5 سال بدترین پرفارمنس، سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کرپشن، اور کوئی اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا.
اور سوئس کیس اتنا بڑا، یہ جو بینک میں $60 ملین، پتہ ہی نہیں، کوئی اپوزیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سپریم کورٹ کوشش کرتا رہا، اپوزیشن چپ کر کے بیٹھی رہی. یہ ایک ایشو اس وقت پاکستان کے اوپر ایسا ہے کہ جب نواز شریف میرے پاس 2 دن الیکشن 11 مئی کے بعد آئے تھے، میں ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے تب ایک ہی چیز کہی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا ایشو ٹیررزم ہے. ہمیں اس ملک کے دہشت گردی کو اس کے اوپر قابو پانا چاہیے، کیونکہ جب تک دہشت گردی کے اوپر ہم قابو نہیں پاتے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. جو مرضی آپ فگرز ادھر ادھر کر دیں اور 5% گروتھ ریٹ دکھا دیں اور روپے کو اوپر نیچے لے جائیں، یہ جب تک آپ دہشت گردی کے اوپر قابو، سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، گروتھ نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی، مہنگائی کم نہیں ہوگی، یعنی ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے اس کو کہا کہ ہم پوری آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. بلکہ ہم نے تو پروٹیسٹ کر دینے تھے. جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، جو پینچر لگائے گئے ہیں اس الیکشن کے اندر، ہم نے تو سڑکوں پہ ہونا تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھ کے ملک کا سیکیورٹی سچویشن اتنا برا ہے کہ ہمیں اس وقت پہلے ملک کا سوچنا چاہیے، اور پھر جو ہمارے سے زیادتی ہوئی، اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ جو پینچر لگائے گئے ہیں، جو انلیگل، یہ جو الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی گئی ہے، ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے تو جب تک اس کے اوپر اس کا احتساب نہیں کیا جائے گا، اور ایسے الیکشن اگلے ہونے نہیں دیں گے. لیکن یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ برا نہ منائیے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پینکچر لگے، ہو سکتا ہے لگے ہوں، آپ کو اس کے ثبوت دینے چاہیے. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک ایم این اے جیت گیا تھا ہزارہ سے، تو ری کاؤنٹنگ ہوئی تو عمر ایوب جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی تھی. وہاں وہ ہوا کیا تھا، ذرا یہ پہلے تو میں وہ کلیئر کر دوں. وہ ہونا جو اس بیچارے سے ہوا ہے ہمارے دھاندلی میں راجہ عامر زمان کے ساتھ، یہ تو کمال ہو گیا نا کہ 3 دفعہ کاؤنٹنگ کروائی گئی، 3 دفعہ، یہ تیسری دفعہ، اور 7 پولنگ سٹیشن کے اوپر، یعنی 1,15,000 ووٹ اس نے لی. اور فرق کتنا تھا اینڈ میں؟ 30 ووٹ کا. انہوں نے جو ری کاؤنٹنگ 7 پولنگ سٹیشن میں پھر سے پولنگ کروائی. یعنی کاش کہ جو ہم نے 2100 پیج کی اتنی بڑی فائل دی تھی دھاندلی کی، اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیا جاتا. تو یہ راجہ عامر زمان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں، راجہ عامر زمان کی انہوں نے کہا ہوگا کہ پھر سے پولنگ کروائی گئی 7 پولنگ سٹیشنز میں، جس میں سے پھر 32 کا فرق نکلا اینڈ میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں بڑے سیریس ریزرویشن ہیں دھاندلی کے. ابھی 3 بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، زبردست دھاندلی ہوئی ہے. خوشاب کے اندر 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر کے، انہوں نے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر کے پھر دھاندلی کی، ٹھپے لگائے جو ٹی وی نے پکڑے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا. تو وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ٹیررزم کے ایشو کے اوپر، کیونکہ یہ اس وقت ہماری ملک کا ایک اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم نے ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ میں نکلے اور ہم نے پورا تعاون کیا. 9 کی جو میٹنگ تھی آل پارٹیز کانفرنس، اس میں پورا تعاون کیا. پھر نواز شریف کو میں نے گھر کیوں بلایا؟ میں نے اس لیے بلایا کہ ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے. ہم نے سنا ان کی میٹنگز کے اندر کہ صرف انٹیریئر منسٹر اور نواز شریف صرف کھڑے ہیں آپریشن کے خلاف، باقی ان کی پارٹی خود چاہ رہی تھی. اور سٹیٹمنٹس آئی، رانا صلاح اللہ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ آپریشن ہونے والا ہے، اور پھر ان کے اور وزیروں نے سٹیٹمنٹس دی. تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ اتنا، اگر ہم نے ٹاکس کیے بغیر آپریشن کر دیا، جو ایک پورا مومنٹم بنا ہوا ہے میڈیا میں، تو اس کے اثرات اتنے برے ہیں. یعنی 6,000 آپریشن ہو چکے ہیں پاکستان میں. یہ نیٹو کے اندر ایک میٹنگ کے اندر یہ ڈسکلوز ہوا ہے، 6,000 آپریشن، 200 بڑے. تو یہ 6,000 آپریشن کے بعد مجھے بتائیں 10 سالوں میں دہشت گردی اوپر گئی ہے نیچے آئی ہے؟ تو کیا گارنٹی ہے کہ اس آپریشن سے دہشت گردی اوپر نہیں جائے گی؟ تو اس لیے ہم نے، میں صرف یہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے ایک 2 مین پارٹیز کے لیڈر، جو نمبر 1 اور نمبر 2 جن کو ووٹس ملی ہیں، اکٹھے ایک پیج پہ آ کے کہیں کہ پہلے ہم ٹاکس کے اوپر پوری کوشش کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون بات کرنا چاہتا ہے کون نہیں کرنا چاہتا. اور حامد، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ٹاکس فیل ہو گئی، ٹاکس تو کامیاب ہو چکی ہیں. ٹاکس کامیاب ہو گئی ہیں. ٹاکس کامیاب ایسے ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اکثریت طالبان کی بات کرنا چاہتی ہے. ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ کون سے طالبان بات نہیں کریں گے.
ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ افغانستان میں بیٹھ کے کون سے طالبان بات پیس ٹاکس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ نہیں چلا کہ پاکستان کے اندر کون کون سی لوگ کون کون سی فورسز چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائے؟ یہ پتا چل گیا. پرائم منسٹر کی خود سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ باہر کی ایجنسیز نے یہ دھماکے کروائے ہیں. جب طالبان نے تو کہا ہم نے نہیں کیا، تو پھر کون ہے یہ؟ یعنی کون کروا رہا ہے؟ احرار الہند نے ذمہ داری قبول کی. ہاں تو یہ کون ہے؟ یہ ان کے پیچھے کون ہے؟ سب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اکثریت اور اصل جو لڑنے والے جو وزیرستان کے لوگ جو ہے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ہم ان کے اوپر یہ آپریشن کر رہے ہیں؟ اور جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں پیس ٹاکس، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دشمن امن نہیں چاہتے ملک میں. تو ہمارے لیے تو پیس ٹاکس میں بھی واضح ہو گیا کہ یہ ایک یونٹ نہیں ہے، ان کے اندر 30-40 گروپس ہیں، بڑے بڑے، تھوڑے سے بڑے اور چھوٹے. ہمیں یہ اگر پتہ چل گیا کہ اکثریت ان کی بات کرنا چاہتی ہے تو ہم کیا یہ پاگل پن کریں گے کہ سب کو اکٹھا کر دیں اٹیک کر کے؟ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان نے مذاکرات کے لیے 2 تجاویز دی ہیں، جو شرائط کہہ لیں، تجاویز کہہ لیں، سجیشنز کہہ لیں. نمبر 1 ہماری عورتیں اور بچے چھوڑ دیں، اور نمبر 2 کہ ساؤتھ وزیرستان کے کچھ علاقے سے فوج کو وڈرا کر کے اس کو پیس زون بنا دیں، لدہ اور مکین. لیکن اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی، کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سیکورٹی فورسز نے صاف صاف کہہ دیا جی ہمارے پاس آپ کے کوئی عورتیں اور بچے نہیں ہیں. تو وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ انہوں نے تو لسٹ دی آپ کو. تو ہم کس کو ٹرسٹ کریں، سیکورٹی فورسز کو یا طالبان کو؟ دیکھیں ہمیں ٹاکس مجھے یاد ہے IRA کی برٹش گورنمنٹ سے ناردرن آئرلینڈ کے اندر 20 سال سے ٹاکس چلی تھی. ایک دم ٹاکس ریزالو ہوئے اور ختم ہو گیا ساری جنگ. یعنی 20-30 سال سے چل. اس میں امریکہ بھی آ گیا نا. نہیں اس میں امریکہ کا رول پازیٹیو تھا. وہ پازیٹیو یا نیگیٹو، لیکن تھی تو ایک ملک کے اندر انتشار تھا اور دہشت گردی تھی اور بم بلاسٹ تھے، جس میں مارگریٹ تھیچر کو ایک مارنے کی کوشش کی گئی. سینئر منسٹر مارے گئے ان کے، یا وہ معذور ہو گئے اس اٹیک میں. تو آخر میں ٹاکس کامیاب ہو گئی. تو ٹاکس میں بڑے مرحلے آئیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ٹاکس کے بغیر، جو یہاں کی لابی پوری کہہ رہی ہے کہ بات کیے بغیر اٹیک کر دو، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اٹیک کے بعد امن آ جائے گا. یعنی یہ لوگوں کو 6000 آپریشن سے امن نہیں آیا، لیکن اس آپریشن سے امن آ جائے گا. تو اس لیے یہ ملک کے یہ وفادار، یہ ملک کے دشمن ہیں. جو لوگ جب تک اگر ٹاکس چلتی ہیں اس کو موقع دینا چاہیے. ٹاکس فیل ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ملٹری آپریشن تو ایک آپشن ہے، لیکن آپ اس کو پہلی آپشن استعمال کر لیں بات چیت کیے بغیر کسی اور کے ایجنڈے پہ، جو ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ امریکن ٹروپس جا رہے ہیں وہاں سے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کو مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ذریعے ان کو، یعنی ہمارے کندھے پہ بندوق چلانا چاہتے ہیں. اثرات سارے ہمارے پاس آئیں گے. ایک بڑا اچھا آرٹیکل میں شاہین سبائی کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ جب امریکہ وڈرا کرے گا تو کیا سیناریو ہوگا. یہ ٹاکس کامیاب ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی بڑی اچھی پوزیشن آ جاتی ہے کہ پوسٹ امریکن وڈرال افغانستان کے اندر ہم ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ میں ہم بنوانے کے کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ جو سول وار کا خوف ہے جس کا بہت بڑا نقصان پاکستان ہوگا وہ بچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپریشن کر دیتے ہیں تو حقانی نیٹ ورک بھی ہمارے خلاف، پاکستانی طالبان بھی وہ کنیکٹڈ ہیں افغان طالبان سے. یعنی ہماری لیوریج کیا رہ گئی؟ ہم تو بالکل ہی ایک ملک میں بھی انتشار اور ایک وہاں بھی کوئی انفلوئنس نہیں ہمارا ہوگا امن پیدا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ایک ایجنڈا کے تحت ہمیں تباہ کروانے کے چکر میں جو مسلسل پرو وار لابی رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 6000 آپریشن کے بعد اس ملک کے اندر امن آنے کے بجائے یہاں دہشت گردی، انتہا پسندی بڑھ گئی ہے. یعنی صبح سے آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آج زندگی ہماری زیادہ سستی ہے 10 سال پہلے سے. اچھا، اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، جس کا آپ کو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پرو وار لابی جو ہے بڑی ایکٹیو ہے، اور پھر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ سپورٹ کریں گے؟ میاں نواز شریف کو بلانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم مضبوط کریں اس لابی کو جو کہ پوری طرح ڈائلاگ کو چانس دینا چاہتی ہے. اور یہ جو ایک پرو وار لابی ہے جو باہر سے جس کے ڈوریاں پکڑی ہوئی ہیں اس لابی کی، جو ملک میں جو ہمارے دشمن انتشار چاہتے ہیں اس ملک میں اور امن نہیں چاہتے، تو اس لابی کو سیبوٹاج نہ کرنے دیں پیس ٹاکس، یعنی موقع دے پیس ٹاکس کا. حامد اگر یہ فیل بھی ہوگی نا پیس ٹاکس، تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایک اکثریت یہ جو گروپس لڑ رہے ہیں یہ شاید لڑنا نہیں چاہتے. اب
یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی پاکستان میں بندوق کی نوک پہ شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ اکثریت آپ کے سے یہ علیحدہ ہو جائے ان لوگوں سے جو کہ کسی صورت اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، تو کیا ہمیں شاید بڑے آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ نے بار بار ذکر کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، تو ایک ہلکا پھلکا سا سوال کر سکتا ہوں آپ سے اس حوالے سے؟ بالکل۔ تو نواز شریف صاحب سے آپ نے کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کی ہوں گی، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ایک میٹرو ٹرین کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور لاہور میں انہوں نے شروع کر دیا ہے، ایک راولپنڈی اسلام آباد میں بھی میٹرو بس کا منصوبہ شروع ہوا ہے۔ کوئی آپ کو خیال آیا کہ یار کوئی پشاور میں بھی کوئی ایسا منصوبہ شروع ہو جائے، کوئی وزیر اعظم صاحب وہاں بھی کچھ کام شروع کر دیں؟ اگر پشاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگائی ہے لاہور میں، یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اتنا شارٹ ٹرم منصوبہ ہے، دیکھیں گیمکس ہیں یہ۔ اب میں صرف اب لاہور میٹرو بس کا ذرا آپ کو بتا دوں، وہ جو ٹریفک جو روٹ ہے اس کے اوپر 60,000 پر ایک گھنٹے کے اندر 60,000 مسافر ٹریول کرتے ہیں۔ میٹرو بس کتنے کو کر دیتی ہے؟ 10 سے 12,000۔ اب یعنی وہاں آبادی بڑھے گی۔ اگر میں آگے کا سوچوں تو کیا میں یہ نہ سوچتا کہ 60,000 لوگوں نے کرنا ہے تو میں اس کے مطابق ایک بناتا، اور وہ کیا تھی؟ وہ ٹرین اوپر۔ آپ اوپر جو کرتے ہیں وہ ٹرین بناتے ہیں، بس زمین پہ چلتی ہے، انہوں نے بس اوپر چلا دی ہے۔ اگر تو اس سے تھوڑا سا زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے، وہاں ٹرین بنا دیتے، وہ ٹرین کا یہ ہے کہ وہ 1.5-2 منٹ کے بعد ٹرین آ سکتی ہے، اس میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ وہ ٹرین جو ہے وہ یہ 60,000 جو پیسنجر ہیں ان کو کیٹر کر سکتی تھی۔ یہ جو اب اسلام آباد راولپنڈی کا ہے، یہ بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ دیکھیں یہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، یہ گیمکس ہیں۔ یہ جلدی میں بس، آپ مجھے دنیا میں بتائیں کہاں بس اوپر چڑھتی ہے؟ یہ جو اوپر ٹرینیں اوپر چلتی ہیں، بس زمین پہ چلتی ہے۔ اچھا، اب پشاور کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم بھی یہ گیمکس کر سکتے ہیں، ہم بھی 1.5 سال میں کھڑا کر سکتے ہیں، اوپر سے جا رہی ہے بس۔ لیکن یہ پشاور یہ تو 3-4 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ہم وہ پروجیکٹ بنانے لگے ہیں پشاور میں، انشاءاللہ 100 سال وہاں فائدہ ہوگا پشاور کو۔ پشاور بدل جائے گا۔ وہ 5 سال کا منصوبہ ہے، وہ گیمکس نہیں ہے۔ ٹرین لے کے آئیں گے وہاں کوئی گیمکس نہیں کریں گے، وہاں دیر لگے گی، لوگ کہیں گے کہ جی ٹیمپری کریں گے، بس سروس زمین پہ چلائیں گے، ہم اوور ہیڈ نہیں چلائیں گے۔ لیکن جو اوور ہیڈ ٹرین لے کے آئیں گے، آپ دیکھنا کہ پشاور ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، ٹریفک کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بریک لے لوں؟ جی ایک بریک لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو گھر بلایا، چائے پلائی، بات چیت کی، لیکن اثر کچھ نہیں ہوا۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔